المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت اور اگر کوئی عورت ڈرے من بعلها اپنے شوہر سے نشوزاً اس کی زیادتی سے او اعراضاً یا اس کے اعراض کرنے سے. اصل میں نون شین زا کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک شخص کا ذکر کیا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے مفسرین کی کہ وہ حضرت عزیر کا قصہ ہے واللہ عالم. تو اس میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے. بستی وہ کھنڈر بن چکی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ اس بستی کو بھی زندہ کر سکتے ہیں؟ اس بستی کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے انہیں دکھایا کہ پھر کہ اللہ تعالیٰ کیسے بستی کو زندہ کرتے ہیں. اللہ نے انہیں موت دے دی 100 سال کے لیے. پھر انہیں اٹھایا, ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دیر ٹھہرے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن, یہ دن کا کچھ حصہ. تو ان کے ساتھ گدھا تھا اور ان کے ساتھ کھانا تھا. تو ان کے ساتھ جو گدھا ہے فرمایا کہ اس کو دیکھو. تو دیکھا کہ وہ گدھے کے وہاں پنجر پڑے ہوئے تھے. گدھے پہ 100 سال گزر چکے تھے, مر کھپ کے وہ پنجر بن چکا تھا. اور کھانے کے بارے میں فرمایا کہ کھانے کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو. تو کھانا وہ صحیح تھا. کھانے پر وہ ایک دن, وہ یہی سمجھیں کہ وہ ایک دن ہی گزرا تھا, ایک دن بھی نہیں گزرا تھا. اور ان کی اپنی شخصیت پر بھی اثر نہیں پڑا تھا. ان کے اپنا وہ خود بھی جیسے سوئے تھے یا مرے تھے یا سوئے تھے, ویسے ہی انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بہت بڑی نشانی بنانا چاہتے ہیں. تو پھر اللہ نے ان کے سامنے گدھے کے پنجر سے گدھا بنایا, ان ہڈیوں کو جوڑا. تو وہاں الفاظ ہیں وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, کہ دیکھو ہڈیوں کی طرف. انہیں گدھے کی ہڈیاں جو ہیں کیف ننشزها, کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں, کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں, انہیں جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما, پھر ہم کیسے ہم ان پر گوشت کا لباس پہناتے ہیں. ہاں, وہ بعض علماء کہتے ہیں عزیر علیہ السلام, وہاں نام نہیں ہے, وہ نام کے بغیر ذکر ہے. تو اب وہاں لفظ ننشزوها ہے, تو یہ وہ نشوز سے ہی ہے. تو کیسے ہم اٹھاتے ہیں, تو نون شین زا کا مطلب اٹھنا. تو یہ لفظ نشوز دیکھیے, مرد عورت میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. مرد عورت اگر میاں بیوی ہوں تو مرد قوام ہے, مرد ذمہ دار ہے. تو عورت کا کام ہے کہ وہ مرد کے تابع ہو کر چلے. مرد گھر کے باہر کے معاملات دیکھے, مالی ذمہ داری اٹھائے, اور جو جس حد تک وہ حفاظت کر سکتا ہے بیوی بچوں کی تو وہ قوام اور پہرے داری چوکی داری کا کام کرے. اور ظاہری بات ہے کہ پھر اس میں مرد کی بات ماننی چاہیے اور عورت کو تابع بن کے چلنا چاہیے. وعلیکم السلام. تو وہاں بھی جو عورت تابع بن کے نہ چلے تو وہاں اللہ نے لفظ نشوز استعمال کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مرد کی عدم موجودگی میں اللہ نے جس کی حفاظت کا حکم دیا. واللاتی تخافون نشوزہن, جن عورتوں کے نشوز سے تم ڈرو. فعظوہن واہجروہن, تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں چھوڑ دو خوابگاہوں میں. واضربوہن, اور انہیں مارو, ہلکی سی مار ماری جا سکتی ہے. فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا, پس اگر وہ
تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو. تو آیت کے شروع میں فرمایا کہ عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اور آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ اطاعت کر لیں. پتہ لگا نشوز کا مطلب ہے جو عورت فرما برداری نہ کرے، جو عورت تابع بن کر نہ چلے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرو، ان کی اکڑ سے یا ان کے سر اٹھانے سے. مراد کیا ہے کہ وہ بات نہ مانیں، وہ اپنی چلائیں، وہ اطاعت نہ کریں. ایک گھر میں دو تو ذمہ دار نہیں ہو سکتے، دو تو حاکم نہیں ہو سکتے. امیران ہلاک القوم، دو امیر ہو جائیں تو قوم ہلاک ہو جاتی ہے. ایک گھر میں دو ذمہ دار ہو جائیں تو وہ گھر نہیں چل سکتا. تو نشوز کا مطلب وہاں اطاعت نہ کرنا اور تابع ہو کر نہ چلنا. اب یہاں مرد کے لیے نشوز کا لفظ استعمال ہوا. اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے، بال کہتے ہیں شوہر کو، اگر کوئی عورت بیوی وہ ڈرے اپنے شوہر سے نشوزن، شوہر کے نشوز سے. اب یہاں نشوز سے مراد سر اٹھانا اور ذمہ دار بن کے ایک قوام بن کے بات کرنا اور قوامیت والا رویہ اختیار کرنا وہ مراد نہیں ہوگا جو وہاں عورتوں کے بارے میں ہے. یہاں پھر اس سے مراد ظلم و زیادتی کرنا، غلط معاملہ کرنا. یعنی مرد جو ہے وہ قوامیت کی بجائے وہ پھر جو ہے وہ بلا وجہ ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کرے اور وہ غلط قسم کے ظلم و بدسلوکی کا مظاہرہ کرے. تو یہاں پھر ایسی حالت مراد ہے، ناجائز طور پہ جو غلط کام کرے. او اعراضاً، یا منہ موڑے. ایک ہے کہ وہ باقاعدہ زیادتی کرے اور ظلم و زیادتی کرے پرواہ نہ کرے، اور ایک ہے کہ وہ ظلم و زیادتی اس معنی میں تو نہیں کر رہا کہ وہ ظلم و تشدد کر رہا ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کر رہا عورت کی، توجہ نہیں دے رہا عورت کی طرف. وہ اس کو خرچہ چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آگے سے وہ خرچہ مانگے تو وہ ڈانٹ دے، بلا وجہ پٹائی شروع کر دے اور ظلم و زیادتی شروع کر دے، جائز ناجائز. اور ایک ہے کہ وہ توجہ ہی نہ دے، وہ کئی دن جائے نا اس کے گھر میں، وہ اس کی بات پہ توجہ ہی نہ کرے، اور وہ کہے کہ جی دیکھیں میں تو زیادتی نہیں کر رہا، میں نے کبھی آپ پہ زیادتی کی ہے، میں نے کبھی آپ پہ ہاتھ اٹھایا، میں نے کبھی آپ کو گالم گلوچ کی ہے. صرف زیادتی کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ منہ موڑے اور وہ توجہ نہ دے، اور وہ میاں بیوی کا ہر وقت کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے اور ہر وقت کا تعلق ہوتا ہے، تو یہاں بے رغبتی مراد ہے. تو اگر وہ بے رغبتی کرے، توجہ نہ دے اور وہ ظلم و زیادتی کا مظاہرہ کرے. اب دیکھیے اگر مرد یہ کام کرے گا تو پھر اب عورت کیا کرے گی آگے سے؟ اب عورت کے سامنے دو رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ عورت مرد سے کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی. اور ایک صورت یہ ہے کہ عورت کہے کہ میں نے اب طلاق لے کے میں اب کہاں جاؤں گی، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اب مرد کا معاملہ تو دیکھیے مرد کی طرف سے نشوز یا اعراض بعض دفعہ کسی جائز بات پر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ غلط بات پر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت بیمار اتنی زیادہ ہو، مرد جو ہے وہ اس کا کفالت علاج وغیرہ کا دھیان تو کر لے، لیکن وہ جو بیویوں کے ساتھ ایک محبت اور پیار اور ایک جو ہے وہ محبت کا ایک انسیت کا تعلق ہوتا ہے، وہ ممکن ہے کہ کسی عورت کی بیماری کی وجہ سے، کسی عورت کے زیادہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے، کسی ایسے چیز کی وجہ سے بھی مرد کی توجہ عورت کی طرف نہ رہے. تو بہرحال اب عورت کے سامنے دو رویے ہوتے ہیں، یا تو عورت جو ہے نا وہ طلاق کا مطالبہ کرے شوہر سے کہ مجھے طلاق دے دو، یا پھر عورت کہے کہ چلے میں اپنے کچھ حقوق چھوڑ دیتی ہوں. تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے، نشوز سے، زیادتی وغیرہ سے، او اعراضاً
یا اعراض کرنے سے فلا جناح علیہما تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر ان یصلحا بینہما صلحا یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں صلح کرنا. دیکھیے اگر تو مرد ظلم زیادتی کر رہا ہے غلطی مرد کی ہے عورت کو مجبور ہو کر صلح کرنی پڑ رہی ہے تب تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر مرد جو ہے وہ اعراض کر رہا ہے وہ توجہ نہیں دے رہا اور اس کی کوئی جینون وجہ بھی ہے بعض دفعہ جینون وجہ بھی ہو سکتی ہے کوئی باقاعدہ وجہ بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں جو ہے وہ اب مرد کی توجہ عورت کی طرف نہیں ہے اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے بانجھ پن کی وجہ سے اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی کوئی جائز وجہ بھی ہے عورت دیکھتی ہے کہ مرد کی توجہ نہیں ہے میری طرف اور توجہ ہو بھی کیوں کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے توجہ نہیں ہے. اب عورت کہتی ہے یا تو میں علیحدگی اختیار کر لوں یا پھر میں اپنے حقوق چھوڑ دوں میں دستبردار ہو جاؤں کہ مرد روزانہ میرے پاس آئے نان نفقے سے دستبردار ہو جائے عورت تاکہ کم از کم چلو وہ اس عورت کے نکاح میں تو اس مرد کے نکاح میں تو رہے تاکہ اسے کم از کم اس کا نام تو ملے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے صلح کرنے میں صلح ہو سکتی ہے اس میں اگر عورت اپنی رضا سے اپنی مرضی سے اپنے حقوق چھوڑنا چاہے صلح کرنے کے لیے سمجھوتا کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے صلح ہو سکتی ہے. دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے. دونوں پر حرج کب نہیں ہوگا جب اس میں مرد کی طرف سے زیادتی نہ ہو. اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو ایک الگ بات ہے پھر مرد تو بہرحال گناہ گار ہوگا. لیکن اگر مرد کی طرف سے زیادتی نہیں ہے کوئی جینون وجہ ہے اب مرد عورت سے کہتا ہے میں تمہیں الگ کر دیتا ہوں میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں عورت کہتی ہے آپ مجھے فارغ نہ کریں اب میں بیمار ہوں مثلاً میں بانجھ ہوں مجھ سے بچے نہیں ہو سکتے. مرد کہتا ہے ٹھیک ہے میں اگلی شادی کر لیتا ہوں یا جو بھی آپ تو وہ اس کا اب توجہ پہلی بیوی کی طرف نہیں ہے زیادہ. عورت کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں اپنے نکاح میں رکھیں چلیں میرے آپ کا نام تو میرے نام کے ساتھ لگا رہے گا تو میں اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہوں. تو کوئی ایسی صورت ہو تو پھر وہ دونوں صلح کر لیں سمجھوتا کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. والصلح خیر اور صلح زیادہ بہتر ہے سمجھوتا زیادہ بہتر ہے. کس چیز سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس کے بالمقابل دوسری چیز کیا ہے لڑائی جھگڑا یا علیحدگی. علیحدگی سے زیادہ بہتر ہے چلو صلح کر لیں اس میں اپنے حقوق چھوڑ دیں سمجھوتا کر لیں. صلح کرنا یہ علیحدہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں تو حضرت سودا کے بارے میں آپ نے ارادہ کیا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں کچھ وجوہات کی وجہ سے. تو حضرت سودا نے کہا کہ میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں میں سمجھوتا کر لیتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہوں مرتے دم تک اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہوں. جو دنیا میں کسی کی بیوی ہوتی ہے تو وہ آخرت میں بھی اگر دونوں مومن ہوں تو وہ آخرت میں بھی اس کی بیوی ہوتی ہے. تو حضرت سودا نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہوں مجھے یہ سعادت رہے کہ میں آپ کی بیوی رہوں میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں ٹھیک ہے کچھ مسائل ہیں تو مجھے آپ الگ نہ کریں میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں میری باری کہ آپ پابند نہیں ہیں آپ میری باری میں آپ کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے. انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی انہوں نے گویا کہ سمجھوتا کر لیا صلح کر لی. تو کئی دفعہ یہ اسی کو وجہ ہوتی ہے جی حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی. تو کئی دفعہ شوہر کے نشوز یا شوہر کے اعراض کی کوئی وجہ ہوتی ہے باقاعدہ اور اگر وجہ ہو تو پھر دونوں پہ کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وجہ نہ ہو شوہر ناجائز طور پہ یہ کام کرے تو بہرحال وہ بات قابل مذمت ہے. اگر پھر بھی بیوی اگر شوہر زیادتی بھی کر رہا ہے بیوی پھر بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے طلاق نہیں لینی میں
اس کے نکاح میں رہتی ہوں، میں اپنے کچھ حقوق سے تنازل کر لیتی ہوں، تو پھر بہرحال بیوی کی پھر اس کی بڑی قربانی ہے، اس کے پھر اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں، صلح والصلح خیر، اور صلح زیادہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کر دی گئی ہے جانوں کو الشح، لالچ۔ ہر نفس اپنا فائدہ چاہتا ہے، تو اگر شوہر دیکھ رہا کہ میرا فائدہ نہیں ہو رہا اور شوہر علیحدگی چاہتا ہے، بیوی اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہے، بعض حقوق چھوڑ دیتی ہے اور صلح ہو جاتی ہے، تو صلح اچھی چیز ہے۔ ان معاملات میں ہر نفس کئی دفعہ اپنا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم نیکی کرو اور ڈرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے خبردار۔ یہ میاں بیوی کے معاملات میں اختلاف وغیرہ میں انسان کی جبلت ہے، انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، یہ ایک جبلت کی بات ہے، انسان کو اپنی اس جبلت پہ قابو پانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ احسان اور نیکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ان معاملات میں ہر بندہ یہ سوچے کہ مجھ سے زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اگر تم نیکی کرو اور اگر تم ڈرو اللہ سے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، کسی کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شوہر کی زیادتی کی وجہ سے بیوی کو سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، یا کئی دفعہ بیوی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، بیوی کی طرف سے غلط تقاضا ہوتا ہے، اب شوہر کہتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے، میں اب اس کو کیسے الگ کروں، شوہر کہتا ہے میں سمجھوتا کر لیتا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان معاملات میں۔ میاں بیوی کے معاملات بہت سینسٹیو ہیں۔ اصل میں میاں بیوی کا آپس کا سمجھوتا، میاں بیوی کا آپس کا میل جول، ان کا آپس کا نبھاؤ، یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں نبھاؤ صحیح چلتا رہے گا، اچھا چلے گا، جتنا اچھا میاں بیوی کے آپس کا نبھاؤ ہوگا اتنا اچھا معاشرہ ہوگا، اور جتنا میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہیں چل سکیں گے اور طلاقیں ہوں گی اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، اتنا معاشرہ وہ ایک اچھا معاشرہ نہیں ہوگا۔ کسی معاشرے کے بارے میں دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ اچھا معاشرہ ہے کہ کیسا معاشرہ ہے، تو دیکھا جائے کہ وہاں طلاق کی ریشو کیا ہے، وہاں نکاح کے بعد میاں بیوی کے آپس میں نبھاؤ کا کیا تعلق ہے، بروکن فیملیز کتنی ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے۔ تو معاشرے کی اکائی میاں بیوی ہے، خاندان ہے، تو میاں بیوی کے آپس میں حسن سلوک ہونا چاہیے، اور یہ حسن سلوک اصل میں میاں بیوی کے آپس میں نبھاؤ ایک آزمائش ہوتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی سے یہ معاملات چلتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آٹومیٹک معاملات چلتے رہتے ہیں، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ کا ڈر ہو، نیکی کا جذبہ ہو، تو یہ معاملات بہت بحسن خوبی چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے موافقت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو ان معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شیطان کے بھی سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ میاں بیوی میں علیحدگی کروا دے، اور اگر شیطان کا کوئی چیلا میاں بیوی میں علیحدگی کرانے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان اس کو سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے کہ تو نے سب سے بہتر کام کیا۔ شیطان کے نزدیک یہ شیطان کا کوئی چیلا کسی سے بڑا گناہ کروا لے تو شیطان کے نزدیک اگر شیطان کا کوئی چیلا میاں بیوی میں علیحدگی کروا دے، وعلیکم السلام، اور آپس میں ان کی طلاق ہو جائے، تو شیطان کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو میاں بیوی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تو برداشت کریں گے ایک دوسرے کو، اللہ کا ڈر ہوگا، انسان نیکی کرے گا تو اللہ کی طرف سے بھی مدد ہوگی۔ ہمارے ہاں میاں بیوی کی نچاکی کی ایک بڑی وجہ ہم بعض دفعہ غور نہیں کرتے، دین سے دوری ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے میاں بیوی کی نچاکی کی شاید کوئی
اور وجوہات ہیں. ہم اس کی وجوہات، کوئی ظاہری وجوہات ہم دیکھتے ہیں کہ شاید پیسے پورے نہیں ہیں، شاید شوہر زیادہ اچھا کما نہیں پا رہا، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ فلاں ساس بہو کا مسئلہ ہے، یہ فلاں نند بہوج کا مسئلہ ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے. ہم اس کو دنیاوی مسائل کے اندر ہم اس کو مسائل کا حل ہم دنیاوی طور پہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسائل کی اصل بنیاد دین سے دوری ہوتی ہے. اصل میں آپ دیکھیے کہ میاں بیوی یہ دو افراد ہیں، پوری طرح دو افراد ہیں. ہر فرد اپنا الگ جسم رکھتا ہے، الگ دل رکھتا ہے، ہر فرد اپنے انداز سے سوچتا ہے. اب ان دو افراد نے آپس میں اکٹھے ہونا ہے، ایسے اکٹھے ہونا ہے کہ ان کی ہر چیز مشترک ہو جاتی ہے. گھر مشترک ہے، چیزیں مشترک ہو جاتی ہیں، بیڈ تک شیئر کرتے ہیں، بچوں تک کو ماں باپ دونوں کا نام ملتا ہے. نہ باپ کے بچے ہوتے ہیں نہ ماں کے بچے ہوتے ہیں، دونوں کے بچے ہوتے ہیں. گھر دونوں کا، بیڈ روم دونوں کا، بستر دونوں کا ایک ہوتا ہے، ہر چیز وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہوتے دو افراد ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ افراد دو ہوں اور دونوں کا اپنا اپنا ذہن ہو، دونوں کی اپنی اپنی خواہشات ہوں، اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہو، اور پھر وہ اتنی چیزوں میں اشتراک کریں؟ کبھی آپ غور کریں تو یہ چیز بڑی مشکل ہے. تو میاں بیوی کے اندر جو اشتراک ہر چیز کے اندر ہوتا ہے اور وہ دونوں کی خواہش مل جاتی ہے، دونوں کی پسند مل جاتی ہے، یہ صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب یہ چیز اللہ کی طرف سے ہو، جب یہ موافقت ہو اللہ کی طرف سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں گے تو پھر اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان کے درمیان. تو میاں بیوی کے درمیان اگر آپس میں اچھا معاملہ چلتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر میاں کی اپنی رائے، بیوی کی اپنی رائے، یہ ہر چیز کے اندر وہ آپ سمجھیے ایک پیج پر ہوتے ہیں، یہ چیز بہت مشکل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ناممکن ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو. یہ چیز سراسر اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے جو محبت، نکاح کے ذریعے جو میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے. لیکن اللہ کی طرف سے محبت کب آئے؟ جب میاں بیوی دین پر عمل ہی نہ کر رہے ہوں تو اللہ کی طرف سے محبت کیسے آئے؟ جب میاں بیوی نماز ہی نہ پڑھتے ہوں تو اللہ کی طرف سے موافقت کیسے آئے؟ جب میاں بیوی جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل ہی نہ کر رہے ہوں تو اللہ کی طرف سے لتسکنوا الیہا، اللہ نے اس کو میاں بیوی کے تعلق کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دی ہے. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. یہ سکون اور یہ محبت اور یہ رحمت پیدا کیسے ہو؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آنی ہے. اگر اللہ کی طرف سے نہ آئے، دنیا کی آپ پوری دنیا کا مال و دولت، پوری دنیا کی نعمتیں ان کو دے دیں، واپس میں راضی نہیں ہو سکتے کبھی. اللہ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن اخلاق کا مالک، اخلاق عالیہ کا مالک کون تھا؟ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی، آپ بھی اگر دنیا جہاں کے خزانے خرچ کر لیں، آپ ان کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے. لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرنا، لوگ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں. جب لوگ آپس میں الفت کے ساتھ نہیں رہ سکتے جب تک اللہ ان میں الفت پیدا نہ کرے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. صحابہ کرام کے درمیان اتنی محبت کیوں ہے؟ یہ ایک نفس واحد کی طرح کیوں ہے کہ ایک کو تکلیف ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی مثال یہ ہے. تو یہ مسلمانوں کی یہ مثال کیوں ہے؟ یہ ان کے اندر یہ محبت اور یہ رحمت کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی الفت پیدا کرنے سے آتی ہے. تو جب مسلمانوں کے اندر یہ چیز اللہ کی الفت پیدا کرنے سے آتی ہے، نبی دنیا جہاں کی دولت خرچ کر لے، نبی الفت پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر میاں بیوی کے درمیان الفت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ شوہر دنیا جہاں کی ساری نعمتیں دے دے بیوی کو، یا بیوی شوہر کو ہر ممکن طریقہ اختیار کر لے راضی کرنے کا، بیوی شوہر کو راضی نہیں کر سکتی، شوہر بیوی کو راضی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ولیکن اللہ الف بینہم، جب تک اللہ کی طرف سے الفت نہ ہو. اور اللہ کیسے الفت پیدا کریں گے؟ اگر ایک بندہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہو، اگر ایک بندہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہو، اگر ایک بندہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی دھجیاں بکھیر رہا ہو، ایک بندہ
اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، نماز کی پرواہ نہ کر رہا ہو. تو ان معاملات میں احسان، نیکی اور تقوی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اگر آپ قرآن کریم میں میاں بیوی کے معاملات، نکاح و طلاق کے معاملات پڑھیں، جتنا ان آیات کے اندر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا ہے، شاید اتنا اللہ تعالیٰ نے دیگر احکامات میں تقوی کا ذکر نہیں کیا. آپ میاں بیوی کے احکامات پڑھیں سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہوں پر، جگہ جگہ آپ کو تقوی کی بات ملے گی. سورہ طلاق کے اندر چھوٹی سی صورت ہے، تو وہاں اللہ نے طلاق کے احکامات وغیرہ بیان کیے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ بڑے زور دے کے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مسائل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں. تو ہر قسم کے مسئلے سے نکل جاتا ہے اللہ سے ڈرتا ہو تو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے معاملات آسان کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر تو معاملات چل پڑیں گے. اگر آپس میں مفاہمت نہیں ہو رہی پھر بھی سمجھوتے کی صورتیں نکل آئیں گی، پھر بھی نبھاؤ ہو جائے گا. بہت سارے مسائل کے باوجود بھی اگر اللہ سے ڈرتے رہو، نیکی کرتے رہو. جو نیکی کرے ان معاملات میں اللہ سے ڈرے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اجر دے گا. اور جو نیکی نہ کرے، اللہ سے نہ ڈرے، تو پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کی سزا ہوگی. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ تم عدل کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم بہت کوشش بھی کرو، اگرچہ تم بہت حرص بھی کرو، اگرچہ تم بہت لالچ بھی کرو. یعنی مراد ہے کہ تم عورتوں کے درمیان، اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اگر تم عورتوں کے درمیان عدل کرنا چاہو تو تم بہت خواہش رکھنے کے باوجود، بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی تم عدل نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس نہ تم جھک جاؤ، مکمل طور پہ جھک جانا. فَتَذَرُوهَا، پس تم چھوڑ دو اس کو، كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی ہوئی. اگر ایک مرد کی زیادہ بیویاں ہوں، اجازت ہے ایک مرد کے لیے وہ ایک وقت میں 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بیویاں زیادہ ہوں تو وہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کوشش بھی کرے تو وہ عدل نہیں کر سکے گا. تم حرص بھی کرو، تم کوشش بھی کرو، تو تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. یہاں عدل سے کیا مراد ہے؟ یہاں عدل سے مراد عام عدل نہیں ہے ظاہری، یہاں عدل سے مراد پوری طرح 100% عدل ہے. ظاہری و باطنی عدل، ظاہری طور پر عدل کرنا، دلی معاملات میں عدل کرنا، یہاں وہ عدل مراد ہے. ظاہری طور پر تو عدل کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ، اگر کوشش کریں تو عدل کر لیتے ہیں. یہاں اللہ فرما رہے ہیں تم کوشش بھی کرو تو تم نہیں کر سکتے. یعنی ایک شخص کوشش بھی کرتا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو وہ شدید کوشش کرتا ہے کہ میں عدل کروں، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں نے بیویوں میں کی ہے. ظاہری تقسیم جو بھی آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اختیار رکھتا ہوں، جو میں اختیار رکھتا ہوں میں نے وہ تقسیم کر دی ہے، میں نے پورے طریقے سے عدل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر میں بھی اختیار نہیں رکھتا، یعنی دلی معاملات، ان چیزوں پہ میرا بھی اختیار نہیں ہے. تو یہاں وہ چیزیں مراد ہیں. اگر تم بہت کوشش بھی کرو تو تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. یعنی تم بہت زیادہ کوشش بھی کرو تو زیادہ سے زیادہ ظاہری عدل ہی کرو گے. ان کے پاس آنا جانا، اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک دن ایک بیوی کے پاس، دوسرے دن دوسری بیوی کے پاس،
یا 2 دن ایک کے پاس 2 دن دوسرے کے پاس جیسے طے ہو جائے، نان نفقہ میں ظاہری طور پہ برابری ہو جائے گی، تحفے تحائف میں ظاہری طور پہ برابری ہو جائے گی، حسن سلوک میں، دیگر معاملات میں برابری ایک انسان کرنے کی کوشش کرے گا۔ دلی معاملات پر دل پر کئی دفعہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو جس پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے اس پر انسان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے جس حد تک وہ کرے، جس حد تک وہ کر سکتا ہے اس حد تک وہ کرے، تو جو چیز وہ نہیں کر سکتا تو وہاں انسان پر پابندی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ جو تقسیم میں کر سکتا ہوں میں نے بیویوں کے درمیان کی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویوں کے درمیان برابری کرنا لازمی نہیں تھا۔ دنیا جہاں کے ہر مرد کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو بیوی میں انصاف کرے، برابری کرے ظاہری طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہری طور پر بھی پابندی کرنا ضروری نہیں تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خاص اجازت دے دی تھی۔ کچھ ایسی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں، مثال کے طور پر ایک وقت میں 4 سے زیادہ نکاح کرنا عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کرے تو نبی ولی کے بغیر اسے شادی کر سکتا ہے۔ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ عورت اگر اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر لے، نبی اسے شادی کرنا چاہے تو نبی اسے شادی کر سکتا ہے، یعنی بغیر ولی کے، نبی خود ولی بن جائے گا اس کا۔ تو یہ نبی کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے تو وہ ولی کے ساتھ ہی عورت نکاح کر سکتی ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیات میں سے یہ بھی تھا کہ آپ کے لیے بیویوں میں ظاہری طور پر بھی برابری کرنا ضروری نہیں تھا۔ اللہ نے سورہ احزاب میں صراحت سے فرما دیا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو آپ چاہیں چھوڑ دیں، جس کو آپ چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اگر آپ نے کسی کو چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس آپ نہیں جاتے، اگر آپ کسی وقت اس کے پاس جانا چاہیں، اس کو اپنے پاس بلانا چاہیں، آپ پر پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جس بیوی کے پاس جانا چاہیں اس بیوی کے پاس جائیں، جس بیوی کی باری پوری کرنا چاہتے ہیں پوری کریں، اور جس بیوی کے پاس آپ ایک باری کے طور پر نہیں جاتے، کبھی آپ اس کو بلانا چاہیں آپ بلا بھی سکتے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، سورہ احزاب کے اندر ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، بہت غور طلب آیت ہے جی، سورہ احزاب آیت نمبر 51 ہے۔ تو جس بیوی کو آپ چاہیں اپنے سے دور کر دیں، جس بیوی کو آپ چاہیں اپنے سے قریب کر لیں، پھر بھی بیوی رہے گی۔ بیوی ہوتے جس کو دور کرنا چاہیں دور کر لیں، جس کو قریب کرنا چاہیں قریب کر لیں، باریاں مراد ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور اگر آپ نے کسی کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے، عزل سے مراد الگ کرنا، دور کرنا، کسی کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے، آپ اس کے پاس نہیں جاتے بالفرض، باری آپ نے نہیں مقرر کی ہوئی اس کی، اگر آپ اس کو بھی کبھی بلانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غم نہ کریں۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی ہو جائیں جو آپ انہیں دیں۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ بیوی مقرر ہونے سے عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، باریاں مقرر ہونے سے، کہ باریاں مقرر نہ ہونے سے عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ ان کو یہ شرف رہے گا دنیا میں کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی۔ نہیں، یہاں آنکھیں ٹھنڈی ہونے کی بات ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے باریوں کی پابندی نہیں ہے۔ آپ جس بیوی کی باری مقرر کرنا چاہیں کر لیں، جس کی نہ مقرر کرنا چاہیں نہ کریں، اور جس کی باری مقرر نہیں کی اس کو کبھی بلانا چاہیں بلا بھی لیں، کبھی اس کے پاس جانا بھی چاہیں چلے بھی جائیں، یعنی آپ پر باریوں کی پابندی نہیں تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے آپ کی یہ خاصیت ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں، آنکھیں تو ٹھنڈی ہوں گی اگر باریاں آپ کریں گے تو باریاں نہ کرنے سے آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوں گی؟ بہت گہری بات ہے اگر غور کریں تو۔ یعنی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پر ظاہری پابندی بھی نہیں ہے باریوں کی، جب اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تو عورتوں کی پھر آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی۔ عورتوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے،
کہ آپ باریاں مقرر کریں. اگر اس کے باوجود بھی آپ باریاں مقرر کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. دوسری بات کہ یہ جو سوکن کا معاملہ ہے نا، یہ ایک فطری معاملہ ہے. یہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح ازواج مطہرات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں. اگر کسی کے دل میں کوئی بات کبھی آ گئی، کسی بیوی کے دل میں کہ آپ نے فلاں بیوی کے پاس زیادہ وقت لگا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جب یہ آیت ان کے سامنے ہوگی کہ اللہ نے نبی کو پابند ہی نہیں کیا تو ان کو شکوہ ہی نہیں رہے گا. شکوہ تو تب ہوتا ہے جب کوئی یہ سمجھے کہ جی وہ اگلے کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ میرا حق دے. جب اگر اللہ تعالیٰ کہیں کہ نبی پر اسی بیویوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بالفرض، تو بیوی پھر بھی نبی پھر بھی ذمہ داری اگر پوری کرے، تو اگر کبھی کسی بیوی کے بارے میں کسی بیوی کو نبی تو ذمہ داری پوری کرے بالفرض، کسی بیوی کو ویسے شکوہ پیدا ہو جائے غلط طور پر ہی، اگر بیوی کو یہ بتا دیا جائے کہ نبی پر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو شکوہ پیدا ہی نہیں ہوگا. شکوہ تو پیدا تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ یہ سمجھے میرا استحقاق ہے. جب استحقاق ہی اللہ نے کہا استحقاق ہی ختم ہو گیا تو شکوہ ختم ہو گیا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اکثر جو شکوے پیدا ہوتے ہیں وہ توقعات لگانے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور توقعات لگانی بھی چاہیے. جہاں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے وہاں توقعات لگاتے بھی ہیں لوگ، لیکن زیادہ تر مسئلے ہوتے ہیں زیادہ غلط توقعات لگانے سے. تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ آپ نبی سے توقع نہ لگائیں. اللہ نبی کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ نبی سے یہ توقع نہ لگائیں نبی انصاف کرے، یہ کرے، وہ کرے. اللہ نے نبی کو اس سے مستثنا قرار دے دی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ یہ تھا کہ آپ پھر بھی پورا انصاف کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اختیار رکھتا ہوں، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو مجھے اس بارے میں ملامت نہ کرنا جس میں مجھے اختیار نہیں ہے. حالانکہ ظاہری تقسیم کے بھی آپ پابند نہیں تھے، لیکن آپ نے ظاہری تقسیم پھر بھی آپ نے کی اللہ کی طرف سے پابندی نہ ہونے کے باوجود. اور جو دلی معاملات تھے، آپ کا دلی میلان حضرت عائشہ کی طرف تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ اپنے دل پر اختیار نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر ظاہری پابندی بھی نہیں رکھی تھی. تو بہرحال بات یہ ہوئی تھی کہ جزاکم اللہ خیر. اگر تم عورتوں کے درمیان عدل کرنا بھی چاہو، اگر تم اس کی حرص بھی رکھو، اگر تم اس کی کوشش بھی بہت زیادہ کرو، تم عدل نہیں کر سکتے. تو یہاں عدل نہ کرنے سے مراد کون سا عدل ہے؟ یہاں یعنی دلی معاملات میں عدل مراد ہے. ظاہری معاملات میں تو عدل ہو جاتا ہے اگر کوشش کی جائے تو. عدل کرنے والے کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، ہر بندے سے نہیں ہوتا، کرنے والے کر لیتے ہیں. لیکن یہاں جس عدل کی بات ہو رہی ہے یہاں وہ دلی میلان میں عدل ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میں نے تھوڑی سی اس کی زیادہ وضاحت کر دی ہے کہ کچھ لوگ اس آیت کا معنی غلط کرتے ہیں. کچھ لوگ اس آیت سے تعدد ازواج کی ممانعت مراد دیتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے. بلکہ یہ آیت تو تعدد ازواج کو منع نہیں کر رہی، بلکہ آیت میں تو باقاعدہ یعنی حمایت ہے تعدد ازواج کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم بیویوں میں عدل کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. تو کیا کہتے ہیں کہ زیادہ بیویوں کے لیے عدل کرنا شرط ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم اگر بیویوں میں عدل کرنا چاہو تو تم عدل نہیں کر سکتے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان دوسری شادی کرے ہی نا، ایک ہی بیوی ہو. اور وہ بیوی میں عدل شرط کیوں ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے، وہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیویوں کی بات کی ہے تو وہاں اللہ نے عدل کی شرط لگائی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تو اس آیت کو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے بیویوں میں، تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری لونڈیاں. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کر بیٹھو. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ شادیوں کے لیے عدل کی شرط لگائی ہے، اور
اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، اور اللہ نے سورہ نساء میں ہی آیت نمبر 129 میں کہہ دیا کہ اگر تم کوشش بھی کرو تو تم بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ شادیاں ہو ہی نہیں سکتی. بالکل غلط استدلال ہے. یہاں عدل سے مراد دلی میلان والا عدل ہے، وہ نہیں ہو سکتا، اور وہ انسان اس کا پابند بھی نہیں ہے. انسان تو ظاہری انصاف کا پابند ہے، ظاہری انصاف کرنا چاہیے. وہ کرنے والے کر لیتے ہیں، اگرچہ بہت مشکل ہے. دل پر کنٹرول نہیں، دل پر کنٹرول نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا ولی تو چھوڑیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا. حالانکہ آپ تو ظاہری عدل کے بھی پابند نہیں تھے. یہ جو اگر ہم عدل والا معاملہ ہو تو پھر مطلب فرض کرے کہ جی ایک کو 5 مرلے کا گھر ہے، وہ بھی بندہ لے کے دے سکتا ہے دونوں کو 5-5. ایک کو خرچہ ظاہری معاملات میں برابری ہوگی، وہ بھی کر سکتا ہے. پھر وہ ان کی وہ بات تو یہاں غلط ہوگی نا کہ اگر تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے. وہی میں کہہ رہا ہوں. بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں، بندہ کر سکتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کرنے والے کر لیتے ہیں. بالکل کرنے والے عدل کر سکتے ہیں، ظاہری عدل کرنے والے کر سکتے ہیں. یہاں ظاہری عدل مراد نہیں ہے، یہاں دلی عدل مراد ہے، دلی میلان. اللہ فرماتے ہیں تم چاہو بھی تو تم نہیں کر سکتے. یہاں وہ عدل مراد ہے. ظاہری کر سکتے ہیں، اگرچہ کئی لوگ ہوتے ہیں بدبخت جو نہیں کرتے، ظاہری طور پر بھی نہیں کرتے. اس کا گناہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں ابھی آگے. اس کی وعید ہے. جو کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس کی وعید ہے. لیکن جو کوشش کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، کرنے والے کر لیتے ہیں، اور وہ عدل ضروری ہے زیادہ بیویاں اگر ہوں تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم عدل کرنا چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے. اسے مراد دلی میلان والا عدل ہے. فرمایا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، تو نہ تم جھکو پوری طرح جھکنا، یعنی ایک بیوی کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم چھوڑ دو اس کو، یعنی دوسری کو. کالمعلقہ معلق، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی مراد یہ ہے کہ دلی معاملات میں تم عدل کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے، تمہیں ظاہری معاملات میں عدل کرنا چاہیے. اور ظاہری معاملات میں بھی عدل سے مراد موٹا موٹا عدل ہوتا ہے. ظاہری معاملات میں بھی اگر ہم بہت زیادہ باریکی میں چلے جائیں گے نا، آپ کو بتاؤں وہ بھی مشکل ہو جائے گا. پابندی بھی اس میں لگا دی. ہاں، وہ ظاہری معاملات میں بھی ایک موٹا موٹا عدل ہوتا ہے، جیسے انسان بچوں میں عدل کرتا ہے. اب دیکھیے اگر بچوں میں مقابلہ شروع ہو جائے نا، ایک بچہ باپ سے کہے کہ ابا جی آپ نے فلاں کو تو جو ہے نا وہ میڈیکل کی تعلیم دلا دی، مجھے آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم دلا دی، انجینئرنگ میں پیسے کم لگتے ہیں، میڈیکل میں پیسے زیادہ لگتے ہیں. باپ کے دل میں کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. باپ نے دیکھا ایک بندہ میڈیکل میں زیادہ اچھا چل سکتا ہے، اس کا اس طرح رجحان زیادہ، باپ نے اس کو وہ کروا دیا. دوسرے کو باپ نے کوئی اور چیز کروا دی. اب دونوں چیزوں کی اہمیت ہے، لیکن رجحانات کے مطابق باپ نے کروا دیا. باپ بعد میں وہ شکوہ لے کے بیٹھ کے، دو بیویاں ہیں وہ شکوہ لے کے بیٹھ جائیں، مقابلہ کر رہی ہوں، ہر وقت مقابلہ کر رہی ہوں. فلاں کو آپ نے جو ہے نا وہ 100 روپیہ زیادہ دے دیا، مجھے 100 روپیہ کم دے دیا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مقابلے شروع کر دیں. آپ اس کے لیے 2 دفعہ تحفہ لے کے آئے، میرے لیے 1 دفعہ تحفہ لے کے آئے. ممکن ہے وہ جس کے لیے 1 دفعہ لایا ہو اس کے لیے وہ 2 دفعہ کے برابر ہی لے آیا ہو. تو یہ ان چیزوں میں نا ایک موٹا عدل ہوتا ہے، ایک موٹی موٹی بات ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو وہ انسان کے لیے بھی مشکل ہے، اور انسان وہ کر بھی نہیں سکتا. تو موٹی موٹی بات ہے، اور موٹی موٹی بات یہ ہے، اس میں زیادتی سے مراد کیا ہوگی کہ ایک انسان ایک بیوی کے پاس جائے، دوسری بیوی کے پاس جائے نہ، دوسری بیوی کو معلق چھوڑ دے. کوشش یہ کرنی چاہیے پوری طرح برابر باری ہو. تو کبھی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو عورتوں کو برداشت کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت واضح فرق ہو، معلق والی صورتحال ہو جائے. تو بہرحال جو لوگ واضح فرق کرتے ہیں بیویوں میں، اس کے بارے میں حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ شخص ایک بیوی کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے، واضح فرق کرتا ہے، دوسری بیوی کے ساتھ وہ بہتر معاملہ نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور آئے گا اور اس کا ایک حصہ اس کا وہ زخمی ہوگا، یا ایک حصہ اس کا وہ اس کی ایک پوری طرف اس کی وہ مفلوج ہوگی. جیسے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو میاں بیوی کو شوہر کو بیویوں کے درمیان زیادہ بیویاں ہوں تو عدل کرنا چاہیے. ظاہری طور پر جتنا وہ کر سکے اتنا اس کو کرنا چاہیے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اگر تم اصلاح کرو اور اگر تم ڈرو، اللہ سے ڈرو. دوبارہ تقویٰ کی بات ہے، بار بار میاں بیوی کے معاملات میں تقویٰ کی بات آپ پڑھیں گے.
اگر تم اصلاح کرو، انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ ہو، ہر بیوی سے نیکی کا جذبہ ہو، تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ تو بہت زیادہ باریکی وہ اللہ کی مطلوب بھی نہیں ہے، بس اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان کے دل میں یہ نہ ہو میں نے کسی کو کسی پر فوقیت دینی ہے، تو بہت زیادہ باریکی میں انسان، بیویاں پڑھیں گی تو وہ بھی خراب ہوں گی، ان کو بھی نہیں پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی بہت زیادہ باریکی میں نہیں پڑھنا چاہیے، موٹی موٹی برابری ہوتی ہے۔ اگر تم اصلاح کرو اور ڈرو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنِ اللہ تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلًا ہر ایک کو، من سعتہ اپنی وسعت سے، اپنی فراخی سے۔